وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. یہاں سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. چاہے جہلم کو دیکھیے، سیالکوٹ کو دیکھیے، پنجاب کو دیکھیے، سندھ کو دیکھیے، ہند کو دیکھیے، ہر طرف وہ ہیں جو امام احمد رضا کے ہم خیال ہیں. اور کہنے والے نے خوب کہا کہ جناب وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے. بولیے سبحان اللہ. میری پوری تقریر کو ایک شعر میں جمع کر دیا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. یہ مبالغہ نہیں، یہ پیچھے حوالے جو چل رہے تھے اور وہ جھلک تھی صرف، اور اتنا ٹائم نکل گیا. خدا کی قسم صرف جھلک تھی. میں نے مکمل تعارف ابھی نہیں رکھا. صرف کرم الدین دبیر صاحب کے مناظرے اگر میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا نا، جو دیوبندیوں سے انہوں نے کیے، جو وابیوں سے کیے، تو آپ ہش ہش کرتے رہ جاتے اور آپ کہتے واقعی میں اللہ جس کو اعلیٰ حضرت بناتا ہے اس کے لیے اعلیٰ حضرت، اس کے لیے ہر علاقے کے اعلیٰ حضرتوں کو اس کا مطیع کر دیتا ہے. تو پیر کرم الدین دبیر جہلم کے اعلیٰ حضرت تھے. مولانا سراج صاحب رحیم یار خان کے اعلیٰ حضرت تھے. عبدالسمیع رامپوری رامپور کے اعلیٰ حضرت تھے. وہاں سے انوار اللہ شاہ صاحب چشتی وہ دکن کے اعلیٰ حضرت تھے. اور یہ اعلیٰ حضرت ایسے ہیں کہ جب یہ ساری شخصیتیں مل کر ایک فکر میں جمع ہوتی ہے تو وہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بنتی ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا. اور میں پھر عرض کر دوں، بڑی دیانت سے میں نے باتیں کی آپ کے سامنے، اس میں نے کوئی مبالغہ آپ کے سامنے نہیں کیا ہے. اب آئیے تھوڑا سا وقت دیں گے آپ مجھے. جو تھک گیا میرا دوست اگر وہ جانا چاہتا ہے تو تشریف لے جائے، کوئی ایسی حرج کی بات نہیں. جو بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی ناراضگی نہیں ہے. میں تھوڑا سے وقت آپ کا اس تاریخ کے حوالے سے لینا چاہوں گا تاکہ یہ بات آپ کو پتا چلے کہ اختلاف چلا کہاں سے. جزاک اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت، شکریہ، جزاک اللہ. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی چلے گئے کہاں؟ مکہ. بات یہیں سے چلی تھی. اس کے حاشیے کے لیے میں نے اس کو مضبوط کرنے کے لیے کئی حوالے آپ کے سامنے رکھے. اب سنیے، حاجی صاحب جب گئے تو حاجی صاحب نے اپنی آستانہ وغیرہ اپنے خلفاء کے حوالے کیا. خلفاء میں کون؟ شیخ المشائخ حضرت عبدالسمیع رامپوری رامپور سے، ٹھیک ہے. مولانا کرامت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے. مولانا لطف اللہ شاہ صاحب علی گڑھ سے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ جید علماء. اسی طرح رشید گنگوہی بھی آپ سے خلافت تھی. رشید گنگوہی کو بھی آپ ہی سے خلافت تھی. اشرف علی تھانوی کو بھی آپ ہی سے خلافت تھی. اور نانوتوی کو آپ ہی سے خلافت تھی، ٹھیک ہے. یہ مشترکہ سارے خلفاء جمع ہو گئے، ٹھیک ہے. اس صف میں جہاں حاجی صاحب عبدالسمیع رامپوری کھڑے، ان کے ساتھ گنگوئی بھی کھڑا ہے، گنگوئی کے ساتھ کرامت علی شاہ صاحب بھی پڑھے، سب آپس میں خلفاء ہیں. ابھی کوئی اختلاف نہیں ہے. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ سہارنپور کے غیر مقلدین نے میلاد کے خلاف فتویٰ دیا. اب ساری اصل سنیے. سہارنپور کے اہل حدیثوں نے، غیر مقلدوں نے، جو اصل وابی ہیں اور یہ اس کی شاخ ہے، وابیوں نے فتویٰ دیا کہ میلاد جائز نہیں ہے. جبکہ حاجی امداد اللہ ماجد مکی تو زور و شور سے میلاد کرتے تھے. آپ کی کلیات امدادیہ فیصلہ حق مسئلہ خود موجود ہے. اور خود تھانوی نے جو کتاب لکھی ہے امداد المشتاق، اس کو دیکھ لیجیے آپ. تھانوی نے اپنے فتاوے کا نام امداد الفتاوی رکھا ہے. امداد کون؟ حاجی امداد اللہ ماجد مکی. تو ہم نے کہا جب ناموں سے اتنی نسبت ہے تو پھر ان کا عقیدہ بھی لیں. تو حاجی صاحب تو میں نے کل بھی پڑھا، حاجی صاحب تو اس نظریے کہتے فرمایا کہ فقیر تو میلاد کی محفل سجاتا ہے اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، رقت پاتا ہے، اور لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حضور آ سکتے کہ نہیں آ سکتے. فرمایا حضور کا آنا تو واقع ہے. فرمایا حاضر ناظر کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حاضر ناظر یہ سارے جسم کی باتیں مسافت، اور وہ تو عالم روحانیت ہے، اس میں لیے آنا جانا کوئی غیر ممکن نہیں. ممکن ہے حضور تشریف لا سکتے ہیں. یہ ساری باتیں حاجی امداد اللہ ماجد مکی نے اپنی کتاب میں کی. لیکن جو نظریہ حاجی صاحب کا تھا، جو اپنے مریدوں کو پلایا تھا، لیکن ان تینوں کے اندر چھپی وہابیت موجود تھی. اس کا اظہار کیسے ہوا کہ حاجی صاحب تو چلے گئے، اب ہم مائی باپ بن گئے، اب جو چاہیں کریں. کیونکہ مدرسہ دیوبند انہوں نے پکڑا ہوا تھا، لہذا سارے مریدوں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے. سہارنپور کے اہل حدیثوں نے، غیر مقلدوں نے فتویٰ دیا میلاد کے خلاف. اس پر گنگوہی نے دستخط کر دیے. اس پر گنگوہی نے جب دستخط کر دیے گئے تو اب حاجی صاحب کے مریدوں میں اختلاف. اب بریلی کہاں بات، ابھی تو یہاں پر گھر میں بات ہو رہی ہے ساری. اب گھر میں لڑائی شروع ہو گئی کہ بھائی ہمارے پیر صاحب تو میلاد کے قائل ہیں، آپ نے دستخط کیسی کر دی؟ تو ہاشم گنگوئی نے کہا میں نے صحیح دستخط کی ہے اور یہ بدعت ہے، خرافات ہیں. اب جب مریدین اسی کو سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، حیران ہوئے تو لوٹ کر آئے عبدالسمیع رامپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو اسد وارث ہیں حاجی صاحب کے. ان سے کہا حضور اس نے فاتحہ کو بدعت کہا،
جبکہ ہمارے پیر صاحب فاتحہ کرتے ہیں، مولانا روم کا فاتحہ کرتے ہیں، غوث پاک کا فاتحہ کرتے ہیں، خود چشتی نظامی ہے، خواجہ نظام الدین خواجہ غریب النواز کا فاتحہ کرتے ہیں، اور اس نے عرس کے بارے میں یہ کہا، اس نے میلاد کے بارے میں یہ کہا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ چپ رہے. آپ نے فرمایا میں اس پر ایک جواب دے دیتا ہوں. آپ بڑے شریف اور نفیس طبیعت کے آدمی تھے، آپ نے الجھنے کی بجائے ایک رسالہ لکھنا شروع کیا، وہ رسالہ پوری کتاب بن گئی. اس کتاب کا نام ہے انوار ساتعہ فی بیان انوار ساتعہ فی بیان مولود و فاتحہ. یہ آپ نے وہ کتاب پوری انوار ساتحہ آپ نے لکھی. یعنی شرافت کا جو تقاضا تھا، ٹھیک ہے اس نے کہ تو نے دستخط کر کے اگر تو اپنا فتویٰ پھیلا رہا ہے، تو انہوں نے کتاب لکھ دی، تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو جیسی انوار ساتحہ آئی، کہتے چند دنوں کے اندر سارے ایڈیشن اس کے بک گئے، اور حاجی صاحب کے مریدین کو جلا مل گئی. گنگوہی نے جب اس کتاب کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہوا، اور اس نے کہا میں اس کا جواب لکھوں گا. اور پھر اس نے انوار ساتحہ کا رد لکھا براہین قاطعہ. اس طرح دیوبندی جو شائع کرتے ہیں وہ کتاب یوں شائع ہوتی ہے کہ انوار ساتحہ اوپر ہے، براہین قاطعہ نیچے ہے. ابھی الحمدللہ اہل سنت کے مکتبوں سے شائع ہونے لگی ہے براہین قاطعہ کو ہٹا کر انوار ساتحہ صرف. اب دیکھیے کہ کھجلی جس کو زیادہ تھی وہ گنگوئی تھا، کیونکہ اس نے فتوے کی اگر تصدیق کر دی تھی تو انہوں نے کتاب لکھ دی تھی، مسئلہ واضح ہو گیا تھا. اور اس کتاب کے اندر اتنے مضبوط دلائل میلاد پر اور فاتحہ پر آپ پڑھیے. اور اس کتاب کو لکھا تو گنگوہی پاگل ہو گیا، اور پاگل کی مثال یہ کہ اس نے جگہ جگہ عبدالسمیع رامپوری کو گالیاں دی ہیں کتاب کے اندر. اور اس بغض کے اندر کیونکہ وہ کتاب تو بیان مولود و فاتحہ تھا، تو انوار حضرت عبدالسمیع رامپوری نے دل کھول کر جتنے دلائل تھے حضور کے فضائل میں بیان کیے، اور یہ گنگوہی سے ہضم نہ ہوئے. اب جو اوپر دلیل چلتی گنگوہی اس کا نیچے جواب لکھتا، اوپر چلتی گنگوہی نیچے جواب لکھتا. اوپر حضرت عبدالسمیع رامپوری کہتے ہیں مسئلہ حاضر ناظر پر اور علم غیب پر، فرما کس طرح رسول اللہ کے علم، خلاصہ آپ کے ذہنوں کے مطابق بتا رہا ہوں کہ کس طرح رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کیا جا سکتا ہے جب ملک الموت کو آپ دیکھو کہ وہ جہاں روح نکالنی ہوتی ہے تو وہ جہاں چاہتے ہیں پہنچ جاتے ہیں، ساری دنیا ان کے سامنے ہو. یہ بات عبدالسمیع رامپوری حضور کی حاضر ناظر اور علم غیب کو ثابت کرنے کے بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جب حضرت اسرائیل جو ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام میں سے ہیں، یعنی اس اعتبار سے کہ حضور افضل الخلق ہے، تو ان کو یہ اختیار رب نے دیا ہے کہ جہاں روح نکالنی ہوتی ہے تو ساری دنیا ان کے سامنے ہتھیلی اور تھال کی طرح ہوتی ہے، جہاں سے جانا ہوتا ہے وہاں سے اٹھا کر وہ روح اٹھا لیتے ہیں، تو ہر چیز کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر حضرت عبدالسمیع رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فرما برسبیل تنزل یہ دیکھو، قرآن تو یہ کہتا ہے، یہ تو حضرت اسرائیل ہے، قرآن تو اہل شر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے. تو یہ بات انہوں نے الزامن کی کہ جب شیطان کے لیے یہ بات قرآن کے اندر موجود ہے کہ جناب شیطان تمہیں حملہ کرنے کے لیے تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، تو کہا جب اہل شر کو یہ طاقت دی ہے تو اہل خیر کو تو یہ طاقت بدرجہ اولا فیض عام کرنے کے لیے دی ہوگی. کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بات، حضور کی تعریف کر کتنی اچھی بات کی. اس پر بد کا گنگوہی، اور یہیں پر اس نے کفر لکھا. اس نے لکھا کہ اگر حضرت اسرائیل کے لیے بات ہے تو کتاب میں ہے نا، شیطان کے لیے بات ہو تو کتاب میں ہے نا، تو رسول اللہ کے لیے تو کہیں بھی نہیں ہے. یہی اس کا کفر تھا. اس عبارت کا جواب دیتے ہوئے اس نے ٹھوکر کھائی اور بغض میں، اور اس نے کہا کہ جناب شیطان اور ملک الموت کے لیے قرآن کی نصوص کئی موجود ہے، رسول اللہ کے ساتھ یہ نصوص کو ثابت کرنا جناب جو وہ شرک ہے. یہاں پر اس نے یہ کہا اور آگے چل کر یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کی روح اعلی علیین میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح یقیناً روح مبارک جو ہے، علماء نے جو تعبیر ذکر کیا ہے کہ وہ اعلی علیین کو گھیرے ہوئے ہے اور آپ کے جسم کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہے. تو یقیناً حضور کی روح اعلی علیین میں، اس کا مطلب ہے کہ حضور کا رتبہ بڑا ہے. تو اس دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے گنگوئی نے یہ کہا. اب تیسرا کفر لکھا کہ اگر روح آپ علیہ السلام کا اعلی علیین میں ہونا اس بات کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ کا علم حضرت اسرائیل کے برابر ہو، چہ جائے کہ زیادہ. سمجھ گئے حضور آپ؟ یعنی اگر حضور کی روح اعلی علیین میں تو بالکل ہے، تو اس سے یہ کب ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا علم حضرت اسرائیل سے زیادہ ہے؟ برابر نہیں ہے تو زیادہ کہاں سے ہوا؟ تو یہ ایک اور کفر. جب یہی خلیل احمد امبیٹھی وغیرہ لوٹ کر گئے حرم کے علماء سے ملنے، سعودی تو ابھی آئے سے پہلے ملنے کے لیے گئے، جن سے اعلیٰ حضرت نے فتویٰ پہلے سے لے لیا تھا، ان علماء نے پوچھا کہ تم حضرت اسرائیل کے علم کو رسول اللہ سے زیادہ کہتے ہو المحند میں. تو المحند وہ فتوے کا مجموعہ، اعلیٰ حضرت جو فتاویٰ لائے وہ سام الحرمین، ٹھیک ہے، اور المحند جو یہ لائے
دیوبند یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جن علماء نے دیوبند ہمارے اکابر کی تکفیر کی تھی نا، تو اس کے بعد خلیل احمد امبیڈکر جا کر انہوں نے حق بتایا تو انہوں نے اپنے فتوے سے رجوع کر دیا اور حسام الحرمین کو چھوڑ دیا. ہم نے کہا نہیں نہیں، جھوٹ نہیں بولو، اعلیٰ حضرت نے جو سوال کیا تھا تم نے وہ سوال بدل کر کیا ہے. تو جیسا سوال تھا ویسا جواب. یہ ان کا اس دور کا سب سے بڑا اعتراض ہے. المحنت جواب ہے حسام الحرمین کا. ہم نے کہا المحنت اپنے کفر کی تصدیق ہے.